سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم۔ اور آج ہم جہاں سے شروع کریں گے، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ انشاءاللہ یہاں تک ہم اور آپ آج یہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ درود تاج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت انداز میں جو تعریف کی گئی، آپ کا جو جسم مقدس، آپ کی عادات اخلاق مبارک اور آپ کا نور ہونا، آج ہم یہ سنیں گے۔ جسمہ، آپ کا جسم مبارک، مقدس، ہر عیب سے پاکیزہ ہے، معطر، انتہائی خوشبودار، مطہر، انتہائی پاکیزہ ترین، منور، نور سے بھرپور، فی البیت، کعبۃ اللہ میں، والحرم، اور حرم میں، یعنی آپ کا جسم مبارک ہر عیب سے پاک، خوشبودار، پاکیزہ اور مسجد حرام میں دمک رہا ہے۔ شمس الضحی، آفتاب ہدایت، بدر الدجا، 14ویں رات کے چاند، صدر العلا، بلندی کے بالا نشین، نور الہدا، ہدایت کے نور، کہف الورا، مخلوق کی جائے پناہ، صبح آفتاب، 14ویں رات کے چاند اور بلندی کی بالا نشیں، ہدایت کے نور اور مخلوق خدا کی جائے پناہ، مصباح الظلم، اندھیروں کے چراغ، جمیل شیم، بہترین عادات اور اخلاق والے، شفیع الامم، تمام امت کو بخشوانے والے، صاحب الجود والکرم، انتہائی عطا اور بخشش والے، یعنی اندھیروں کے چراغ، بہترین عادات اور اخلاق والے، امتوں کی شفاعت فرمانے والے اور جود و سخا والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت آپ کو عطا فرمائی
جس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی۔ حضرت حسان بن ثابت یہ سرکار کی محفل کے نعت خواں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ حکم فرماتے حسان بن ثابت کو، اور آپ کے لیے باقاعدہ ممبر بچھایا جاتا، اور سرکار کے حکم پر حسان بن ثابت ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریف کرتے، جو آج ہم اور آپ نعت پاک جو پڑھتے ہیں، یہ سرکار کی محفل کے ثناءخواں تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے ہیں تو جبریل امین ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کیا اشعار پڑھتے تھے؟ مکہ مکرمہ کے کفار اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور کفار جو اسلام کے خلاف تھے، جو سرکار کے دشمن تھے، وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت کو یہ حکم فرماتے کہ اے حسان، یہ جو گستاخ ہیں، یہ کفار، یہ میری بے ادبی کر رہے ہیں، اب تم ذرا ممبر پر بیٹھ کر مجھے میری نعتیں سناؤ۔ صحابہ کرام جھوم رہے ہوتے، باقاعدہ آپ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، ممبر پر آپ حضور کے حکم پر تشریف فرما ہوتے۔ آج بھی ہماری جو محافلوں میں جو ہم ممبر لگاتے ہیں یا نعت خواں کے لیے الگ سے جو ہم ایک اہتمام کرتے ہیں، یہ اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو نعت خواں جب حضور کی تعریف کرتا ہے تو یہ ایک اس کو امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے کہ سرکار کی تعریف کرنے والے کو اچھی جگہ پر بٹھایا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت کو صحابہ کرام کی موجودگی میں ممبر پر آپ بٹھاتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت حسان ان کافروں کو جواب دیتے۔ آپ کے وہ اشعار جو آج بھی عشاق کی زبانوں پر پڑھتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جو حضرت حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں جو اشعار کہتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ ہنسی میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر یہی نہیں، آگے یہ فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تخلیق آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، اور خود حضرت حسان بن ثابت صحابہ کی موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں یہ کہتے کہ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ کے جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے نہ آپ سے قبل ایسا خوبصورت حسین و جمیل کوئی پیدا کیا، اور اب نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی درود تاج میں جو تعریف کی گئی، آپ کا جسم مبارک، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ سرکار جب ووک فرماتے تھے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہائٹ میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہائٹ میں ہم سے چھوٹے بھی لگتے ہیں۔ سرکار کا یہ معجزہ تھا کہ جب حضور ووک فرماتے تھے، جو بڑے قد والے بھی ہوتے تھے سرکار سے وہ چھوٹے نظر آتے تھے، یہ برابر نظر آتے، سرکار سے کوئی بڑا نہیں لگتا تھا۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ آپ کا رخ انور سفید اور سرخی یعنی ریڈ ظاہر یہ ہوتا تھا کہ جیسے وائٹ چہرے پر خون کی طرح ایک لال سا چہرہ جو ہو جاتا ہے، اور خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ، اور آپ کی زلف مبارک کانوں تک آتی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا اس سے خوشبو آیا کرتی تھی، مشک اور عنبر سے بھی بہتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہوا کرتا۔ پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ اللہ تعالیٰ نے اس پسینے کو بھی خوشبودار کیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جب حضور کو تلاش کرتے کہ سرکار کہاں جلوہ فرما ہے، کہاں تشریف فرما ہے، تو ایسا ہوتا کہ وہ خوشبو سونگھ کر حضور تک پہنچ جاتے تھے، کہ جس راہ سے آپ گزر جاتے تھے وہ راستے خوشبودار ہو جایا کرتے۔ حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر پہ آتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ آپ دوپہر کو قیلولہ آپ فرماتے، یعنی آپ کچھ دیر کے لیے نماز ظہر کے بعد آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے کچھ وقت کے لیے، اور ایسا کرنا یہ سنت ہے۔ اور جو ظہر کی نماز کے بعد لنچ کے بعد آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھی جو شخص سو جاتا ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی یہ مبارک روٹین تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ آفٹر ظہر کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لے آتے، اور جب آرام فرماتے ان کے مبارک جسم سے جو پسینہ نکلتا، میری والدہ ام سلیم وہ اس پسینے کو ایک چھوٹی سی بوتل میں وہ بھرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی آرام فرما رہے تھے، اور ان کی والدہ پسینہ جب بوتل میں بڑھنے لگی تو آپ بیدار ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ام سلیم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ اور مدینہ طیبہ میں کہیں شادی ہوتی، دلہن کو خوشبو کے طور پر سرکار کا مبارک پسینہ دیا جاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک پسینے کو خوشبودار بنایا تھا، کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور ہماری طرح ہیں، تو ان کا کبھی پسینہ سوکھا جائے کہ خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پسینے میں خوشبو آتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ بھئی حضور تو تاجدار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اولاد میں غوث اعظم آ جاتے ہیں تو لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ کبھی غوث پاک کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ تو سرکار تو یقیناً خوشبو بانٹنے والے ہیں، اور ان کی اولاد تو ہے ہی خوشبودار کہ آج بھی ان کی اولاد میں خوشبو آتی ہے، تو سرکار کے مبارک جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ جو لباس زیب تن فرماتے اسے اگر کوئی برکت پانی کو دینے کے لیے کوئی دھوتا نہیں تھا، اگر ہم یہ ورڈز بھی یوز کریں کہ سرکار کے کوئی کپڑوں کو دھوتا تھا تو یہ یقیناً بے ادبی ہے۔ دھویا اسے جاتا ہے کہ جس پر کوئی میل ہو۔ تو جو مبارک لباس کو پانی کے اندر ڈال کر برکت لیا جاتا، پانی کو برکت والا کیا جاتا، تو اس پانی کو پھینکتے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام اور صحابیات اس پانی کو بھی تبرک کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں سرکار کا یہ معمول تھا کہ جب آپ مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے لیے آپ جب تشریف لاتے تو نماز فجر ادا فرما لینے کے بعد مدینہ طیبہ کے لوگ قطار بنا کر کیو بناتے اور اپنے گھروں سے برتن لے آتے، اور پانی ان برتنوں میں ہوتا اور کیو بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ سرکار جب تشریف لاتے تو حضور اپنے مبارک ہاتھ کو ڈبوتے تھے، اور یہ صحیح احادیث میں ہے، سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اپنے مبارک ہاتھوں کو ان برتنوں میں ڈبوتے تھے، اور پھر صحابہ اور صحابیات اسے برکت کے طور پر اس پانی کو استعمال کرتے تھے، اور یہ آپ کی روٹین مبارک تھی۔ صرف گرمیوں میں نہیں، مورخین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جب سخت سردیاں ہوتی، وضو کرتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے کہ کس طرح وضو کیا جائے، ایسے موسم میں بھی سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کو اس برتن میں ڈالتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں شفا عطا فرماتا۔ سرکار کے مبارک قدم مبارک اتنے سافٹ تھے، اس قدر نرم تھے کہ آپ کسی پتھر پر پاؤں رکھتے تھے تو وہ پتھر موم بن جاتا تھا، آپ کے مبارک پاؤں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں احد کے مقام پر جو خوش نصیب ہیں زیارت کی ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جس سخت پتھریلی زمین پر جس پتھر پر آپ مبارک قدم رکھتے تھے تو وہ پتھر سافٹ ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں، کیونکہ درود تاج میں یہی ہے کہ آپ کی نورانیت، آپ کا جسم مقدس کتنا معطر تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں کوئی چیز کپڑا سی رہی تھی، سوئی سے جو سیا جاتا ہے کپڑا وہ نیڈل وہ گر جاتی ہے، رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا، میں وہ سوئی تلاش کر رہی تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضور تشریف لے آئے تو وہ کمرہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ بی بی عائشہ پاک یہ کہتی ہیں کہ جو نیڈل کھو چکی تھی سرکار کے نور کی روشنی سے وہ نیڈل مجھے مل گئی۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے یہ کمرہ کس قدر روشن ہو گیا کہ آپ کی نورانیت، آپ کے مبارک چہرے سے جو نور کی شعاعیں جو نکل رہی ہے، میری سوئی مجھے کھوئی ہوئی وہ مل گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ پائے گا۔ بی بی عائشہ پاک یہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہوگا جو قیامت کے دن آپ کو نہیں دیکھ پائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرا نام سنتا ہوگا اور مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہوگا، یہ وہ شخص ہے۔ تو
تو بی بی عائشہ یہ کہتی ہیں کہ حضور کے تشریف لانے سے کمرہ روشن ہو جائے، منور ہو جائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت تھی، یہ آپ کا جسم مبارک تھا۔ حضور کا جسم مبارک اللہ تعالی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کی مبارک زندگی کی قسم، ویسے بہت سی جگہوں پر قسمیں آئی، آپ کے مبارک زمانے کی قسم کھائی گئی، آپ کے چہرہ انور کا ذکر کیا گیا۔ ایک مقام پہ فرما لعمرک اے محبوب آپ کی مبارک عمر کی قسم۔ بندہ جب کوئی قسم کھاتا ہے، ہم اور آپ جو قسمیں کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، قسم اس کی کھائی جائے جو ہر عیب سے پاک ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ آئیے ہم اس طرح بھی جان سکتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ اس کے بعد قرآن اعلان نبوت اسی وقت فرمایا کہ جب قرآن کا نزول ہوا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر تھیوری وہ پہلے ہوتی ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے۔ کہیں بھی آپ جائیں، بہت زیادہ دور نہیں، اگر آپ کار پاس کرنا چاہیں، ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہیں تو آپ جو ہے پریکٹیکل بعد میں دیتے ہیں، تھیوری آپ پہلے کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ ایک تھیوری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک لائف ہے یہ ایک پریکٹیکل ہے۔ تو اسلام کا مزاج آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکل پہلے دیا، تھیوری بعد میں آئی۔ عموماً تھیوری پہلے ہوتی ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے، مگر یہاں سرکار پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا، تو پریکٹیکل پہلے۔ اس میں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ پہلے رب کا کلام بھی آ سکتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، مگر ایسا نہیں ہوا، پہلے نبی آئے ہیں پھر قرآن آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ اے محبوب جاؤ، جا کر پریکٹیکلی وہ کردار ادا کرو کہ کفار مکہ وہ بھی جب دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ کافروں نے ایکسیپٹ کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سرکار کے اندر یہ اسپیشلٹیز ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ کبھی یہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ فریب دیتے ہیں، نہ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد آپ کرتے ہیں، یتیموں کی مدد آپ کرتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے۔ حضور نے پہلے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ اے محبوب پہلے آپ پریکٹیکل کریے، یہ کفار جب آپ کو دیکھیں گے، عیب تلاش کرنا چاہیں گے تو کوئی عیب نہیں ملے گا۔ جب کوئی عیب محبوب آپ میں نہیں ہوگا تو پھر ہم قرآن کو نازل کر کے یہ بتا دیں گے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ نبی اتنا جو ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو پھر اس بات کو بھی وہ مانیں گے کہ جب نبی میں کوئی عیب نہیں تو ان پر نازل ہونے والی کتاب میں کس طرح عیب ہو سکتا ہے؟ کہ نبی میں کوئی عیب نہیں، یقیناً قرآن کے اندر بھی کوئی عیب نہیں، اور میرے مصطفیٰ کی ذات بھی عیب سے پاک ہے۔ سچائی کہ اس مرتبے پر فائز ہیں، کسی نے جبریل امین کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی 6666 آیتیں، 6666
166 آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، آپ کی جو مبارک زباں، کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ جب سرکار پر قرآن نازل ہوا تو کسی نے دیکھا نہیں کہ جبریل آ رہے ہیں، آیتیں لا رہے ہیں، نہیں، بلکہ حضور یہ فرماتے تھے کہ ابھی جبریل آئے اور خدا کا یہ پیغام لائے، اور صحابہ کو آپ یہ حکم دیتے کہ آپ لکھ دیجئے کہ یہ اللہ کی جانب سے جو کچھ حکم آیا ہے یہ قرآن ہے۔ اسی زبان سے سرکار کچھ ارشادات فرماتے جسے احادیث کہا جاتا ہے۔ اب زبان ایک ہے، ایک جانب قرآن ہے، ایک جانب حضور کی احادیث ہیں۔ اللہ رب العزت نے سچائی کے اس مرتبے پر فائز کیا کہ حضور پر جو قرآن نازل ہوا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے، اور جو قرآن کے علاوہ جو احادیث آپ نے ارشاد فرمائی، آپ یہی فرماتے تھے کہ یہ احادیث ہے۔ زبان ایک ہوتی مگر اسی زبان سے قرآن بھی جاری ہو رہا ہے، اسی زبان سے احادیث بھی جاری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھا، آپ صحابہ کو حکم دیتے، جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے، کاتبان وحی، کہ وہ جب بھی قرآن نازل ہوتا، ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، تو آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ میرے صحابیوں اب لکھو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حکم ہوتا کہ آپ لکھیے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے کیوں نہیں لکھا؟ کیا حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ معاذ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے صحابہ سے کہا کہ آپ لکھیے۔ آج بھی یہ لوگوں کی ذہنیت ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں لکھا؟ آپ چاہتے تو لکھ سکتے تھے، مگر آپ نے کلام پاک کی جو آیتیں آتی، آپ نے کوئی آیت آپ نے نہیں لکھی، بلکہ آپ جب بھی قرآن نازل ہوتا وقتاً بوقتاً آپ اپنے غلاموں کو حکم دیتے، وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو بات یہ ہے کہ علی المرتضیٰ لکھتے تھے یا دوسرے صحابہ لکھتے تھے، تو پھر انہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ وہ کس سے سیکھتے تھے لکھنا پڑھنا؟ جواب آئے گا کہ حضور سے سیکھا ہے۔ تو جب حضور سے سیکھا ہے تو حضور کو کس نے سکھایا؟ حضور کو ڈائریکٹ رب نے سکھایا، جیسے رب نے چاہا۔ حضور نے خود کیوں نہیں لکھا؟ ایک تو جو زبان سے قرآن جاری ہوا، حضور نے یہی فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور جو احادیث تھی سرکار نے فرمایا یہ احادیث ہے۔ تو آج قرآن الگ ہے، احادیث الگ ہے۔ حضور صحابہ کو حکم دیتے کہ آپ لکھیے، اے میرے غلاموں میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم لکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے تو آپ بھی لکھ سکتے تھے، مگر حضور نے نہ لکھ کر یہ بھی بتایا کہ یہ بھی سرکار کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی سرکار کی ایک خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے، نہ لکھنا اور یہ پیغام دینا۔ اس میں کیا اسپیشلٹی؟ اگر حضور لکھ دیتے، کوئی آیات حضور لکھتے، تو وہ کفار کے جنہوں نے کلام پاک کا انکار کیا کہ ہم تو اس کلام کو نہیں مانتے، تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو انہی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ہے۔ حضور جانتے تھے کہ میرے غلاموں اس سے قبل کہ یہ کوئی اعتراض کرے، تم لکھو کہ جو جبریل مجھے کہہ رہے ہیں، جو وحی مجھ پر آتی ہے، وہ تم لکھو۔ تو صحابہ کرام قرآن لکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم کردار ہے۔ جسمہ، آپ کا جسم مبارک، مقدس، ہر عیب سے پاکیزہ ہے، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اے سیدہ عائشہ پاک ام المؤمنین، ذرا یہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کیسے تھے؟
آپ یہ فرماتی ہیں کہ قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق بیان کر رہا ہے، کہ جن کا اخلاق قرآن ہو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سب سے اعلیٰ اخلاق والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، مقدسن ہر عیب سے پاک، معطرن انتہائی خوشبودار، مطہرن انتہائی پاکیزہ ترین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ کے مبارک جسم سے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ کا مبارک جسم ہر اعتبار سے ہر عیب سے پاک تھا، تو درود تاج میں یہ بات بھی مینشن کی گئی مطہرون، کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو انتہائی پاکیزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی اور محبوب کے صدقے میں محبوب کے گھر والوں کی پاکیزگی کا اعلان خود فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی پلیدی دور فرما دے اور خوب پاک اور صاف فرما دے، کہ جیسا رب خود جو چاہتا ہے۔ تو آپ مطہرون، کہ آپ انتہائی پاکیزہ، کہ جن کی پاکیزگی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک ہیں، ان کی اولاد بھی پاک ہے، بلکہ یہ تو اتنے پاک ہیں کہ اگر کوئی گنہگار بھی ان کے پاس آ جائے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا کہ آپ کی ولادت سے قبل جو عرب کا جو کلچر تھا کہ ہر ناپاکی ان میں پائی جاتی تھی، یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے، حضور کا تشریف لانا، کہ جو ناپاک تھے گناہگار تھے حضور کے قدموں میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنتی کر دیا۔ یعنی جو حضور کے قدموں میں آئے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، حضور کی رسالت کو جنہوں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ایسا پاک فرما دیا، ایسا پاک فرما دیا کہ اب قیامت تک ان لوگوں کی محبت بھی وہی دل میں رکھے گا کہ جو خود بھی پاک ہوگا۔ یہ وہ پاک ہستیاں، نبی کے گھر والے، نبی کے اصحاب کے حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاک فرمایا۔ مطہرون منورون، کہ نور سے بھرپور، لائٹ۔ آج ہم جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں، میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، شارع مدینہ سے آپ گزریے تو ایک بورڈ لگا ہوا اوپر بڑے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ نور والا شہر ہے۔ ہم نے جب دیکھا تو خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدینے کو تو نور والا شہر مانتے ہیں، کہ مدینۃ المنورہ حضور کے لیے ہم کہتے ہیں کہ منورون، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کہتے ہو؟ تو مدینہ طیبہ کو منور کس نے کیا؟ مدینہ پہلے تو یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، مگر جب سرکار تشریف لے گئے تو سرکار کے قدموں نے مدینہ کو منور کر دیا ہے۔ تو آج مدینہ طیبہ، شارع مدینہ میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے، جب بندہ انٹر ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں تو مدینہ منورہ لکھا ہوا ہے کہ روشنیوں والا شہر، نور والا شہر۔ تو اس شہر کو نور والا شہر کس نے بنایا؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ سرکار کے قدموں نے بنایا ہے، کہ جو خود نور والے ہیں وہی نور والا۔ جب مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو مدینہ بھی نور والا ہو گیا، مدینہ ہے منورہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے بھرپور ہیں۔
آپ کی حقیقت کیا ہے؟ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے جبریل سے یہ پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ ہاؤ اولڈ آر یو، کتنے تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ I don't know how old I am، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کتنے سال کا ہوں، میں نہیں جانتا، ہاں البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے۔ اے میرے نبی، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے کہ ایک ستارہ جو 70,000 ایئرز کے بعد ایک بار چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 ٹائمز اس کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے میری عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ میں خود ہوں۔ حضرت جابر یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور مجھے ایسی تکلیف ہو گئی تھی کہ میں بے چینی میں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے وہی پانی مجھے حکم دیا کہ اے جابر پی جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی جب میں پی گیا تو پہلے سے زیادہ میں صحت مند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ اللہ رب العزت کے نور ہیں، لبادہ ہے انسانیت میں آپ تشریف لائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ منور فی البیت والحرم، کہ آپ کا جسم مبارک ہر عیب سے پاک، خوشبودار، پاکیزہ اور مسجد حرام میں دمک رہا ہے کہ آپ کی چمک کو، آپ کی دمک کو صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور آج بھی آپ کا روزہ یقیناً چمک رہا ہے، پورا شہر آپ کی برکتوں سے مہک رہا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ شمس الضحیٰ، آفتاب ہدایت، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے جو آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف جو راغب کیا، جو ہدایت کی، آپ کی ہدایت اس طرح تھی کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، کہ سورج جس طرح روشن ہوتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے رب کی طرف جب بلایا، ہدایت کی تعلیم دی، تو آپ کی ہدایت ایسے ہی تھی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، کہ ہدایت کے نور۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تھا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ آپ نے جب اس دنیا کو الوداع فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 63 ایئرز کی تھی۔ تو اب فرام 40 ایئرز ٹل 63 ایئرز، یہ جو پورا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ 23 ایئرز کا ہے، اور یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ توجہ دلاتا ہوں اس بات پر، یہ 23 ایئرز کا، جس میں 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، یہ ٹوٹل آفٹر اعلان نبوت 23 ایئرز میں جو آپ نے ہدایت دی، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، یہ 23 سالہ زندگی ہے، جس میں سے مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائش کے وہ ایام تھے، تکالیف آپ کو پہنچائی جاتی تھی، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا جاتا تھا۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو 10 سالہ جو زندگی ہے، اب یہ وہ 10 سالہ زندگی آپ نے
لوگوں کو خدا کی طرف جب بلایا، 8 ہجری میں جب آپ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے، 8 ہجری آفٹر ہجرہ، مدینہ طیبہ میں 8 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب آپ مکہ میں گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ آخری جو حج آپ نے فرمایا اس میں more than 124,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہ پورا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ 23 ایئرز میں آپ نے وہ ہدایت آپ نے کی، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلایا کہ آپ جب ہدایت کرتے تھے تو آپ کی ہدایت اسی طرح تھی کہ جیسے سورج کی روشنی ہے، جو آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ آپ کا ہو جاتا تھا، جو آپ کا دشمن بن کے بھی آتا، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر، آپ کی شفقتوں کو دیکھ کر، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر آپ کا وہ دیوانہ بن جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب ہدایت کہ شمس الضحیٰ، آفتاب ہدایت بدر الدجا کہ 14ویں رات کے چاند۔ اور یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا، ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، رات 14ویں کی تھی، اسلامک ڈیٹ جو 14th جو نائٹ ہوتی ہے چاند کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ چاند پورا کمپلیٹ تھا، چمک رہا تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، ایک نظر میں حضور کی طرف دیکھتا، دوسری نظر میں چاند کو دیکھتا۔ وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ چاند سے زیادہ ہنسی جو تھے وہ مصطفیٰ کی ذات پاک تھی، کہ آپ کا چہرہ انور اس قدر روشن تھا کہ چاند 14ویں کا وہ بھی شرما جائے۔ یوسف علیہ السلام کا بڑا نام ہے، آپ کے حسن کا بڑا چرچا ہے، بڑا ذکر ہے، حسن یوسف کی داستان ہے، قرآن کریم میں رب نے ان کے حسن کا ذکر فرمایا۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے۔ سب سے حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ بدر الدجا 14ویں رات کے چاند، صدر العلا بلندی کے بالا نشین، کہ آپ اس بلندی پر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی جو مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرات گرامی آپ کی بلندی کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ توریت لینے کے لیے آؤ، اور جب وہ توریت لینے کے لیے مقدس وادی میں طویٰ میں جب تشریف لے گئے تو یہ آواز آئی فخلع نعلین، کہ اپنے نالین کو اتار دو۔ توریت لینے گئے تو اب جو وادی طویٰ جہاں توریت نازل ہونی تھی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اس وادی میں اپنے جوتے اتار کے آؤ، اور نبیوں کے جوتے وہ ہوتے ہیں کہ جسے فرشتے اٹھاتے ہیں، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ مگر وہ مقدس وادی جہاں توریت نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو حکم ہوا کہ یہ وادی اتنی مقدس ہے کہ اے نبی میرے کلیم ہو، بڑا اونچا مقام ہے، رسول ہو، مگر اس وقت ہمارا یہ حکم ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نالین اتارو، تو جس نالین کو فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھائیں، انبیاء کرام کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت ہارون کے، جس کا ذکر بھی قرآن میں تابوت سکینہ، مگر وہی پیغمبر جب وادی طویٰ میں جائیں، مقدس وادی میں جائیں، تو یہاں یہ حکم ہو کہ اے محبوب فرشتے تو تمہارے نالین کندھوں پر اٹھاتے ہیں، مگر یہ وہ وادی ہے یہاں اپنے نالین اتار دو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ وہ وادی ہے کہ جہاں توریت نازل ہو رہی ہے، توریت نازل ہونی تھی تو حکم ہوا نالین اتار دو۔ تو توریت کا اتنا مقام ہے کہ جس وادی میں آئے تو ایک نبی اپنے سلیپر اتار کر جائے،
ایک نبی اپنے سلیپر کو اتار دے، اللہ کا حکم آ جائے کہ اے پیغمبر تم کتاب لینے آ رہے ہو، یہ کتاب لینے جس مقام پر آ رہے ہو یہاں آنے سے پہلے اپنے جوتے اتار دو۔ یہ مقدس وادی کیوں توریت نازل ہو رہا ہے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ توریت وہ مقدس کلام جس وادی پہ نازل ہو تو موسیٰ کو یہ حکم ہو جائے کہ نالین اتار دو، تو یہ تو مقام توریت کا ہے، تو جو آخری کتاب قرآن کریم کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اور وہ قرآن مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہو رہا ہے۔ تو ان کی بلندی کا مقام ہم کیا لگائیں کہ پھر جب حضور بلندی پر گئے تو جبریل امین رک گئے، حضور اپنے نالین کو پہن کر جا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں درود تاج میں صدر العلا کے بلندی کے بالا نشین، نور الہدا ہدایت کے نور، کہف الورا مخلوق خدا کی جائے پناہ۔ جائے پناہ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر مومن کو، مسلمان کو پناہ ملتی ہے کہ آپ پناہ دینے والے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کر مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھے بہت بڑا مہربان اور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ ہر بندے کو جو پناہ ملنی ہے وہ وہیں سے ملنی ہے، یہاں تک کہ قیامت سے قبل جو دجال آئے گا پوری دنیا کی وہ سیر کرے گا، مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، یہاں تک کہ کعبہ معظمہ اپنی جگہ چھوڑ کر وہ بھی جب پناہ کی جگہ تلاش کرے گا تو وہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ جائے گا، کہ کعبہ معظمہ کو بھی جو پناہ ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں ملے گی، قیامت کے دن بھی حشر میں بھی جو پناہ ملے گی وہ حضور کے پاس ملے گی، حضور ہی وہ پناہ گاہ ہے، اپنی امت کی شفاعت کرنے والے بھی آپ ہیں۔ مصباح ظلم، اندھیروں کے یہ چراغ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اس طرح چمکتے ہیں کہ جیسے 14ویں کا چاند، اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے اندھیرا ہی تھا، پورے عرب میں تاریکی تھی، ہر شخص گناہ میں اس قدر مبتلا تھا کہ چھوٹی بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، کسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر جو روشنی عطا کر دی کہ بی بی آمنہ یہ کہتی ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ سے ملک شام کے محلات کی روشنی کو دیکھ لیا، کیا کہ روشنی ہی چھا گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندھیروں کے چراغ، جمیل الشیم کے بہترین عادات اور اخلاق والے، کہ سب سے عظیم اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ عظیم اخلاق تھے کہ سب سے بہترین اخلاق اس روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ اخلاق تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک صحابہ نے دیکھا، اوروں نے دیکھا کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق کہ جن کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کہا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہے کہ جب پوچھا گیا حضور کے اخلاق کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن یہ مصطفیٰ کا خلق ہے، کہ اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کریم دیکھ لو، کہ اتنے عظیم اخلاق والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے لیے یہ فرمایا کہ جمیل الشیم کے بہترین عادات اور اخلاق والے، صاحب الجود والکرم، حضور کی وہ ذات
جمیل شیم شفیع الامم، تمام امت کو بخشوانے والے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت جن کی قبول کی جائے گی، جو شفاعت کا ڈور اوپن کریں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہوگی۔ سب سے پہلے آپ ہی کی سفارش سنی جائے گی، اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے میں آپ کی امت بخشی جائے گی۔ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور پر ایمان لے آئے، جنت میں سب سے پہلے وہی داخل ہوں گے۔ جتنی امتیں آئی ہیں وہ سب بعد میں جائیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں کہ دیگر جو انبیاء کرام ہیں، ان کی جو عمریں ہیں، ان کی جو لائف تھی وہ لانگ لائف، کوئی 500 ایئرز، کوئی 300 ایئرز، اتنی جو عبادت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 63 70 80 اور اگر کھینچ لیں تو آپ جو ہے 90، مگر 70 کے جو اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ اسی خطرے میں رہتے ہیں کہ کب جو ہے بلاوا آ جائے۔ یہی عمر رہتی ہے یا 80 ایئرز، مگر جنت میں جو 300 سالہ جنہوں نے عبادتیں کی، ان سے پہلے یہ 60 سالہ عبادت کرنے والا پہلے جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے ذات پاک کے صدقے میں، آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے گا کہ بروز محشر سرکار کی امت کو یہ حکم ہوگا، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگی سرکار کی شفاعت سے، وہ سرکار کی امت ہوگی۔ تو بروز محشر شفاعت فرمانے والے ہیں صاحب الجود والکرم، جو انتہائی عطا اور بخشش والے ہیں، کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا، جو سوال کرتا تھا، کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ عید کے موقع پہ سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو ماں باپ اس کے نہیں تھے، وہ یتیم تھا۔ لوگ عید منا رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے، سب نے نئے نئے کپڑے پہنے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آپ نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ یہ عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ سب آج عید منا رہے ہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو میں اس طرح سڑکوں پر میں بے سہارا نہ گھومتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر دوبارہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ عائشہ سے یہ آپ نے فرمایا کہ حسنین کریمین کے انہیں سوٹ نکالو، حسن کا یا حسین کا، وہ اسے پہناؤ۔ وہ بچہ حضور کی شفقتوں سے نیا سوٹ پہنا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، کیا اس بات پر خوش نہیں کہ عائشہ تمہاری ماں ہو جائے؟ اور ایک روایت میں سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ فاطمہ یہ تمہاری ماں ہو جائے اور حسنین کریمین تمہارے بھائی ہو جائیں۔ اپنے ساتھ تیار کر کے عیدگاہ کی طرف لے آئے اور یہ پیغام دیا کہ یتیموں سے پیار کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اور یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ آپ جو بھی آپ کے پاس آ جاتا تھا، آپ ہمیشہ اس سے محبت فرماتے تھے۔ آپ نے غریبوں کی خدمت کی ہے، یتیموں کا آپ سہارا تھے، بیواؤں کی آپ خدمت کرتے تھے، اور ہر اس شخص کے سر پر دست شفقت آپ رکھتے تھے جس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ پیغام دیا، آپ نے یہ میسج دیا کہ یتیم سمجھ کر، غریب سمجھ کر کبھی کسی چھوڑ مت دینا۔ یہ جو یتیموں کی جو عزت حضور نے خود پریکٹیکلی کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ یتیم کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ دیتا ہے محبت سے، اگر کچھ دے نہ سکے۔ حضور نے ہمیں پورا نظام بتا دیا،
کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو محبت سے اپنا ہاتھ صرف اس یتیم کے سر پر رکھ دو، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اس کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یتیموں کے بارے میں آپ نے بار بار آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ ان کا خیال رکھنا۔ کیوں آپ نے یتیموں کی طرف توجہ دلائی؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شفقتوں کو جو یتیموں سے تھی، یتیموں کی محبت کا، ان کی عزت کا حکم قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ یتیموں کی عزت کرو، یتیموں کا سہارا بنو۔ آج پاکستان میں سیلاب سے متاثرین آپ دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ برما میں مسلمانوں کا جب قتل عام ہوا، وہ بچے یتیم ہو گئے۔ شام کے اندر جو حالات رہے یا افغانستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کئی ایسے مقامات پر، کئی کنٹریز میں کوئی زلزلے کی وجہ سے کسی کے باپ جو ہے وہ مر گئے اور وہ بچے یتیم ہو گئے، تو ان یتیموں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے۔ ان یتیموں کے ساتھ ہم اور آپ، میں ہماری بات کر رہا ہوں، ہم سے مراد کہ آج کے اس معاشرے میں لوگ جو انتظار میں رہتے ہیں، کس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی زلزلہ آ جائے، کہیں پہ کوئی سیلاب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم اپنی دکان کو چمکائیں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پھر امداد جو لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو یتیموں کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، بھئی کیوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور خود صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر میڈیا کو بلایا گیا، پوری میڈیا آتی ہے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر رکھتے ہوئے، دے کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یتیموں کو لائن میں کھڑا کر دیا اور ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ تم یتیم ہو۔ اس طرح سے ہم اور آپ آج ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ یتیم سے اس قدر محبت فرماتے کیوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ بھی یتیم تھے، آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا، آپ یتیم تشریف لائے۔ آپ کی پرورش آپ جانتے ہیں حضرت عبد المطلب نے کی، 8 برس کے ہوئے سرکار دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر حضرت ابو طالب نے پرورش کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد نہیں تھے، آپ یتیم تھے۔ جب آپ یتیم پیدا ہوئے تو آج بھی آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ در یتیم ہے۔ حضور غوث اعظم کو دیکھیے، وہ بھی یتیم، غریب نواز بچپن میں یتیم ہو گئے۔ کئی اولیاء کرام آپ دیکھیے کہ جو بچپن میں یتیم ہو گئے، مرتبہ اللہ نے بہت بلند فرما دیا۔ کیوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے۔ اب ان تمام دنیا کے یتیموں کے سروں پر جو سایہ ہے وہ یقیناً در یتیم کا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یتیموں کی عزت کا حکم دیا کہ بھول مت جانا یتیم کو، کیوں کہ میرے مصطفیٰ بھی یتیم تھے۔ آج یتیم کو جھاڑنا مت، انہیں دھتکارنا مت، بلکہ ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اگر ان کی خدمت بھی کرتے ہو تو ایڈورٹائزمنٹ مت کرنا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو جتنی توفیق ہو کر دینا، ایڈورٹائزمنٹ مت کرنا، کیونکہ ان کی یتیمی ظاہر ہوگی، یہ احساس کمتری کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اتنا یتیموں سے محبت فرماتے تھے، آپ نے یہ باپ والوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہو اور ساتھ تمہارا بچہ بھی ہو تو اس کے سامنے اپنے بچے سے پیار مت کرنا۔ یہ حضور نے تعلیم دی ہے، کیوں کہ اگر تم اپنے بچے سے پیار اس وقت کر رہے ہو
کہ ساتھ تمہارے کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ فیلنگ اس کو آ سکتی ہے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا، وہ بھی مجھ سے اس طرح پیار کرتا۔ تو اسلام نے تو یہ مزاج دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کبھی بیوہ کے سامنے بیٹھے ہو تو اپنی بیوی سے اس قدر محبت سے بات بھی مت کرنا کہ وہ بیوہ دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ کاش میرا بھی ہسبینڈ انتقال نہ کرتا تو وہ بھی مجھ سے محبت اور شفقت مجھ سے کرتا، شفقت سے پیش آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اور آپ کا یتیم تشریف لانا یہ تمام یتیموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دار بنا دیا ہے۔ تو یتیموں سے محبت کی جائے، یتیموں سے پیار کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیم تشریف لانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ولادت سے پہلے آپ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ کیوں؟ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کی کفالت میں ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ کفیل ہوتا ہے۔ رب کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب کے سر پر باپ کا بھی سایہ رہے، وہ کفالت وہ کرے، نہیں، بلکہ رب نے مصطفیٰ کو یتیم پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو آئے یتیم ہیں مگر تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں آپ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ کبھی بھی آنے والے کو آپ خالی نہیں لوٹاتے، ہر ایک کی جھولی کو آپ بھرتے تھے، عطا کرتے تھے، اور آج بھی آپ یقیناً خالی جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ پر، سیرت انور پر، ہمیں آپ کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان محافلوں کا اہتمام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں نعت پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں حضور کی سیرت بھی جاننے کا موقع ملے، اور ہم جان سکیں کہ سرکار نے اپنی امت سے کتنا پیار فرمایا ہے، اور سرکار نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کر کے پورا اسلام کمپلیٹ ہمیں جو عطا کیا ہے، تاکہ ہم اسی راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے، کل 5ویں رات ہوگی، اور کل بھی درود تاج کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم اور آپ سنیں گے۔ آپ اسی طرح